यादगार रमजान ट्रांसमिशन पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है पास्ता ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, किंगडम रेजिडेंसी, एमटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लायंस कंसल्टेंट, कॉस्मोस रियल्टर्स, केटल्स पैराडाइज, एमएच बर्ड्स, वडेरा ट्रेवल्स एंड टूर्स, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एमआर एक्स डिशवॉशर, IHRI रज़ाक परदेसी, कोयल नेचुरल फूड सप्लीमेंट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. یہ تھے عبدالمقیت رضا قادری اتاری جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ولید عبدالرؤف فلارہ وائس آف میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے یادگار رمضان کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور آج جس حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس میں وہ کم و بیش فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسا سما ہو کہ قیامت برپا ہونے کو ہو، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہو، اور اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ زمین میں وہ بیج کو پلانٹ کر دیجیے گا. اب دس از این ایکسٹرا آرڈنری ایکسپریشن آف ہوپ اینڈ فیتھ کہ دنیا ختم ہونے کو ہے، ساری امید کا دامن چھوٹنے کو ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں کس چیز کی تلقین کر رہا ہے کہ ہم بیج بو دیں. مطلب اس سے زیادہ بڑی کیا غضبناک سچویشن ہو سکتی ہے کہ قیامت ٹوٹنے کو ہے، دنیا کا نظام درم بھرم ہونے کو ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہے، سمندر بہنے کو ہے، اور آگ پھیلنے کو ہے. لیکن ہمیں کیا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کیا تلقین کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنے حصے کا بیج بو کر جانا ہے. یہی وہ مقصد حیات ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یہ کتنا فیوٹائل سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن ہمیں وہ کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری انتھک محنت کے ساتھ اس کو کرنا بھی ہے، اور اس کو پائے تکمیل تک بھی لے جانا ہے. اور یہ حدیث آج کے اس دور میں جہاں پہ مسلمان کلیکٹیولی دنیا میں زوال پذیر ہیں، شکست کا سامنا کر رہے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں ایک امید کی کرن دیتی ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا لوگ ہوں گے کہ آپ کے کام کو چھوٹا کہہ رہے ہوں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ ہر میرے عمل کو میرے پروردگار انصاف کے ترازو میں تولیں گے اور اس کا مجھے بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، تو مجھے اپنے حصے کا اچھا کام ضرور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے ڈھیر سارا انعام دیں گے. اور اسی جذبے کو، اسی احساس کو، اسی امید کو، اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا مضبوط توکل ہے. تو آج کے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی ذات میں، اپنی پہچان میں انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط توکل رکھیں گے، اور نیک اعمال سے اپنی جھولیوں کو بھرتے رہیں گے. آج کے مہمان خصوصی کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے، بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ایک یوتھ کے ایسے نمائندے جنہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں
یوتھ کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار، آل پاکستان میمن یوتھ کے چیئرمین، ممبر مینیجنگ کمیٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن، لائف ٹائم ممبر ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور اپلیرا میمن کمیونٹی کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری نعمان وڈیرا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو آج کی اس محفل میں بہت ہی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے حال چال ہے نعمان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور رمضان کیسے گزر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ولید بھائی آپ کا شکریہ، وائس آف مہمان روک بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا کہ یوتھ کی آواز بن سکوں، اپنی بات آپ کے چینل کے توسط سے نوجوانوں تک پہنچا سکوں، اور بہت دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی نشست بہت اچھی جاری ہے۔ بہت آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ ماشاءاللہ اسی طرح آپ جاری رکھیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جزاک اللہ نعمان بھائی، آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے مطلب ہمارا سیر خون بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، اتنا حوصلہ دیتے ہیں، اور ہم تو اپنے آپ کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آل پاکستان میمن یوتھ کے پروڈکٹ ہیں، جس کو آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ آپ نے ایک ایسے موقع پہ جب ہمیں شاید یوتھ اس ڈگر کا نہیں پتا تھا کہ ہم کس طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں، تو آپ نے اس زمانے میں ہمیں ایک ڈائریکشن دی، تو اس کے لیے تو ہم تا حیات آپ کا مشکور رہیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری رمضان کی جو تھیم ہے وہ یادگار رمضان ہے، تو سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی بنتا ہے کہ اس رمضان آپ ایسا کیا کر رہے ہیں یا کیا منفرد ہے جو اس رمضان کو باقی پچھلی رمضانوں سے شاید کچھ یادگار بنا رہا ہو؟ ولید بھائی جیسا کہ پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ بہت مبارک مہینہ ہے، لیکن ایز اے سوشل ورکر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں زیادہ تر خدمت کے کاموں میں ہی ہوتی ہیں۔ جب اپنے بزنس اور فیملی سے فری ہوتے تو سمجھنے کہ زیادہ تر ٹائم جماعت، کمیونٹی اور اس سوشل ایکٹیویٹیز میں لگتی ہیں ان دنوں میں۔ بس دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اسے قبول کرے، اور سالوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور کوشش یہی ہے کہ جب تک زندہ رہیں خدمت کرتے رہیں اور اللہ پاک ہم سے کام لے لیں، میکسیمم کام لے لیں، بس یہی ایک جستجو ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آل پاکستان میمن یوتھ کی بنیاد رکھی گئی تاکہ ہم اپنی میمن کمیونٹی کی نوجوانوں کو ایکٹیو کریں، اپنی برادری کی طرف لائیں، سوشل ورک کی طرف لائیں، خدمت کی طرف لائیں، تاکہ وہ منفی جو پہلو ہیں، جو بری ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے دور ہو کے اچھی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنے لوگوں کو سرو کریں۔ تو یہ ایک ویژن تھا الحمدللہ۔ آج دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم نے چھوٹا سا پودا لگایا تھا الحمدللہ وہ آج تناور درخت بھی بن گیا اور الحمدللہ فروٹ دے رہا ہے الحمدللہ اس کی شاخیں۔ اور کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ ساتھ ہیں نعمان بھائی، تو جس کی آپ صدارت کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو شاخیں ہیں اب کتنی جگہوں پہ پھیل گئی ہیں، وہ کتنی اور جگہوں کو جو ہے چراغاں کر رہی ہیں، رونق پرووائڈ کر رہی ہیں۔ جو آپ کی لیڈرشپ کے اندر کتنے سارے لوگ جو تیار ہوئے ہیں وہ اپنی جماعتوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، سینئر پوزیشنز پہ ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کو جن کو آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا، آپ نے گائیڈنس دی ایک قسم سے یوتھ کے ورک میں، سوشل ورک میں، اتنا ہے نا بڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، پھلتے پھولتے ہوئے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ جب ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کی تنقید سننی پڑتی ہے، بہت سارے لوگ ہم پہ تانے کسی بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ اور ایک سچی بات میں بتانا چاہوں بہت اسٹریٹ فارورڈ کہ جب ملک پاکستان میمن یوتھ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ یہ ویژن کے ساتھ کہ میمن کمیونٹی میں نوجوانوں کا ایک کردار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں، تو اس وقت بہت سارے ڈیفیکلٹیز کو فیس کی تھی ہم نے، اتنی آسانی سے نوجوانوں کو اسپیس نہیں دی گئی تھی۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت میں، ہر کمیونٹی میں، میمن فیڈریشن ہو، WM ہو، وہاں پہ ایک نوجوانوں کا ایک کردار ہے، ان کی ایک نمائندگی ہے۔ تو یہ دیکھ کے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ جو 10 سال 15 سال پہلے ہم نے جو کام اسٹارٹ کیا تھا آج جا کے لگتا ہے کہ ہمارا کچھ حد تک مشن کامیاب ہو گیا۔ مطلب ماشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صرف یوتھ میں نہیں اویئرنیس کریٹ کی، آپ نے جو ہے بڑوں میں بھی اویئرنیس کریٹ کی ہے کہ وہ یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دے۔ بالکل یہ ضروری ہے کہ بڑے تو بالکل ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی سرپرستی ضروری ہے، ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب یوتھ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اگر شامل ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں کام ہوتا ہے۔ 2 سال کے کام
20 سال کے تک، یعنی 20 سال کے کام 2 سال میں ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو ہماری الحمدللہ آل پاکستان اوپلیٹا میمن ایسوسیشن میں حاجی مسعود پارک کی قیادت میں جو ہماری ٹیم بنی تھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس انداز میں ہم نے کام کیا ہے، ڈیلیور کر کے دیا، عوام خوش ہو کے گئی. اس کی ریزن یہ تھا کہ سب سے یعنی 50 to 60% نمائندگی نوجوانوں کی تھی. کیا بات ہے. اور اس سے اچھی بات ہے کہ ہم نے اب عائشہ صاحب نے اور ہماری ٹیم نے اب یوتھ کو بھی ایکٹیو کر دیا، جس کی آپ الحمدللہ سرپرستی بھی کریں گے، چیئرمین ہیں. جزاک اللہ. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے بہت اچھے انداز میں نوجوانوں کو ایک حصہ دیا تاکہ وہ اپنی ایکسپرٹیز سے برادری کی خدمت کر سکیں. بے شک بے شک. اس موقع پہ ناظرین میں یہ چیز بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارا تعلق اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن سے ہے، تو ہم خاص طور پہ جو ہماری جماعت کے لیڈر ہیں حاجی مسعود پارک، ان کو ضرور جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے یوتھ کی بے تحاشا نمائندگی کو پاسبل بنایا. اور اس کی مثال ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس دفعہ اوپلیٹا میمن یوتھ ونگ کے چیئرمین کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یوتھ ونگ کو بحال کیا اور صرف ابھی کی لیڈرشپ نہیں بلکہ ایک فیوچر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں سوچا کہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کس طریقے سے جماعت کی سرگرمیاں سنبھالی جائیں گی. تو حاجی صاحب جو ہے اس چیز بہت زیادہ داد کے مستحق ہیں، اور پوری کی پوری اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے جو کہ انڈر دا گائیڈنس آف حاجی مسعود پارک کام کر رہی ہے، وہ بہت ہی زیادہ داد اور تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک یوتھ کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا اور اس پچھلے ٹینیور میں ایسا کام کیا جو کہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. اس بات کے بعد ہم عبدالمقیت رضا قادری اتاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کہ صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا، ایسے خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں سے خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گواہ، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم ایسا نظارہ نہیں، جیسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں
سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں, ماشاء اللہ. نعمان بھائی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ہم, اور میں پرسنلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم تقریباً آپ کو 2010-11 سے تو جانتے ہیں, اور اس وقت سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ سکلز آپ کے اندر ماشاءاللہ تھی. تو ایک ہارڈلی شاید اس زمانے میں 12, 13, 14, 15 سال کا ایک نوجوان ہوگا, اس کو کیا ایک ایسا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوا کہ یار میں اپنی ٹیم بناتا ہوں, میں جو ہے یوتھ کو ایکٹیو کرتا ہوں, میں تقریباً ہم عمر لوگ تھے ان کو میں ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہوں. تو یہ جذبہ, یہ لیڈرشپ سکل, یہ موٹیویشن آپ کے اندر کیسے آئی؟ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ جس عمر میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, آپ نے ماشاءاللہ پوری کی پوری یوتھ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا ارادہ کر لیا. یہ کیسے پاسبل ہو نعمان بھائی؟ مطلب بھائی یہ ساری چیزیں ایک کہتے ہیں نا گٹھی میں ہوتی ہیں. لیڈرشپ, لیڈر پیدا بائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, لیڈر بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے لیڈر. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور باقی جن چیزوں پہ بلیو ہے نا, وہ یہ بلیو تھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم تنقید کرتے رہتے ہیں. کیا کہنے, خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات نعمان بھائی. تو ہمیشہ سے میرا بچپن سے یہ ذہن تھا کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, تبدیلی لاتے ہیں, تو خود آئے نا, میدان میں آئے نا, عملی خدمت کر کے ہم ثابت کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. کیا بات, ہم بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں تنقید کریں. تو بچپن سے یہ ذہن تھا. کوئی کسی کو برا کہتا تھا, کسی لیڈر کو, تو میں کہتا تھا آپ خود آؤ نا, نکل کر خانقاہ سے کر ادا کر رسم شبیری. بالکل. تو بس یہی ایک ذہن تھا. پولیٹکس کا تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا, تھوڑا سا شوق تھا, اور خدمت کا جذبہ تھا کہ چاہتے تھے کہ ملک کے لیے کچھ ہم کر سکیں. نارمل جینا تو ایک نارمل جینا ہوتا ہے, باقی کچھ کر کے جائے تو کچھ دنیا یاد تو رکھے ہمیں. کیا بات ہے یار, کیا احساس ہے اور کیا جذبہ ہے نعمان بھائی, سلامت رہے سلامت رہے. اسی ایک ویژن کے تحت ہم نے کوشش کی اپنی برادری کے لیے. سب سے پہلے آغاز وہیں سے کیا, آہستہ 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 پھر میمن یوتھ کی بنیاد رکھی گئی. داستان بتائیں نعمان بھائی, کھل کے بتائیں, آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو آج آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں, آج جو آپ اتنی کم عمر میں اتنے ایک تو بے تحاشا کام کر رہے ہیں, باقی میمن کمیونٹی میں اتنے رسپیکٹڈ ہے, تو اس کے پیچھے جو عرصہ دراز کی محنت ہے, جو انتھک راتوں کی جو ہے نا آپ کے پاس نیند کا قربان کرنا ہے, وہ پلیز آپ, میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کے ہماری آڈینس کو بتائیں, کیونکہ وہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. پرسنلی میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے جب میں آپ کی محنت کو دیکھتا ہوں, تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے. لیکن ہمارا تو آپ کے ساتھ چلے ایک قلبی تعلق ہے, ایک آپس کا رشتہ ہے, تو ہم آپ کو دن رات دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہماری آڈینس جاننا چاہے گی کتنی انتھک محنت ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں اپنے آپ کو یوتھ کا, اپنی کمیونٹی کا سب سے بڑا لیڈر کہلوانا. تو ضرور بتائیں کہ کس طریقے سے یہ جو محنت کا سفر تھا, اور کیا کیا قربانیاں ہیں, کس طریقے سے زندگی افیکٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا. بالکل, بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو فیملی کمپرومائز ہوتی ہے, اپنی بہت ساری جو ہابیز ہوتی ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں نا, کچھ پانا ہے تو کچھ کمپرومائز کرنا ہے, کچھ کھونا بھی ہے. ہر چیز تو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, محنت کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا میں نے جو اپنی جو چھوٹی سی جرنی میں سیکھا کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے, کہ کنٹینیوسلی آپ ایک چیز پہ لگے رہتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً کامیابی ملتی ہے. اور اللہ پاک نے عزت دی ہے الحمدللہ. تو اس کے پیچھے یقیناً ایک محنت ہے, اور ایک مستقل مزاجی اور نیک نیتی. میں آپ کو کہوں گا, کوئی نیک نیتی سے کوئی بھی کام کرنے نکلتا ہے نا, تو راستے خود بخود بنتے ہیں, لوگ خود بخود راستہ دیتے ہیں, اور عزت ملتی ہے, اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے. تو بس الحمدللہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرتے رہ گئے, اور اللہ پاک نے عزت دیتے گئے. اللہ پاک, اور جو ویژن تھا کہ ہم اپنے طور پہ جو میکسیمم کر سکیں وہ کرتے ہیں. اپنے حصے کی, آپ نے کہا نا, اپنے حصے کا بیج بونا ہے ہمیں. صحیح بات. بس وہی ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا بیج بو کے جانا ہے. باقی کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں. بے شک بے شک بے شک. تو بس الحمدللہ 2010 سے
ओपलेटा मेमन एसोसिएशन से स्टार्ट लिया, फिर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन 2011-12 में वहाँ के यूथ के इलेक्शन थे, वहाँ से इब्तदा हुआ। तो मेमन कम्युनिटी में हम शामिल हो गए पूरी, और वहीं से ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ की बुनियाद रखी गई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला बढ़ता गया, कारवां चलता गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के प्लेटफॉर्म से आपने बेतहाशा जो ऐसे प्रोग्राम्स अवाम उन्नास में और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में मुतारिफ़ करवाए जो कि शायद उससे पहले कभी सुने नहीं गए थे, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लेवल पे, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको मैं कहूँ, जो कि इतना ग्रैंड स्केल पे आप करते हैं और अभी भी हर साल होता है, जिसको हम कहते हैं इमदाद तलबा मुहिम। और उसके तहत क्योंकि आपने हमें उसके कन्वीनियर की ज़िम्मेदारियां भी सौंपी थी 2 साल, तो मैं उसके तहत जिन बच्चों का जो फ़ायदा हुआ, जिन बच्चों ने तालीम हासिल करने की जो है ना सादत हासिल की, वो अनगिनत हैं। तो ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इमदाद तलबा मुहिम जो कि बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है, मैं तो चाहूँगा आप उसको ऑडियंस को बताएं भी कि वो किस तरीके से ऑपरेट होता था और वो दिमाग में कैसे आया, और उसके तहत जो फूल खिले वो भी ज़रूर आप अवाम उन्नास को बताएं। वलीद भाई, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ की हमने बुनियाद रखी थी। उस टाइम पे मैं और मेरे साथ 2 मेरे साथी थे, हम 3 लोग थे, बिलाल गडर और उमर फत्तानी। यानी एक रोड से हमने एक बुनियाद रखी, उसके बाद तो काफ़िला बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी शाखें फैलती गई। और इसी हमने 2012 से ही गालिबन इमदाद तलबा मुहिम स्टार्ट की। उसका जो मेन मकसद था ना, जो हमारे घर के अंदर जो पिछले साल की बुक्स रह जाती थी, जो रद्दी का जीनत बनती थी, घर के अंदर ज़ाया होती थी वो बुक्स, तो हमने उस सोच के तहत स्टार्ट किया कि वो बुक्स हमें ज़ाया नहीं होने देनी, वो क्यों ना हमारे किसी भाई के काम आ जाए। क्या खूबसूरत सोच है, क्या खूबसूरत सोच है, बच्चे के काम आ जाए। तो वो हमने कलेक्ट करना शुरू की। हमने मुख्तलिफ जगहों पे, आपको तो पता है कि किस अंदाज में हमने काम किया, आप शामिल थे हमारे प्रोजेक्ट में पूरा, आज भी शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर एरिया में जाके 2-2 दिन 3-3 दिन हमने स्टॉल लगाए मेन रोडों पे। वहाँ पे इलाके के लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, स्पेशली खाड़ाद और जमशेद रोड पे दोराजी में जिस तरह हमें अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, यकीन जाने कि लोगों की मदद थी और अल्लाह की मदद थी हमारे को, तो हम बहुत अच्छे से काम कर सके। पुरानी बुक्स लेते थे, वो बुक्स को फिर हम शॉर्ट आउट करते थे, कोर्स वाइज डिवाइड करते थे, क्लास वाइज डिवाइड करते थे, फिर उसको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे जो ये बुक्स नहीं ले सकते, जो वाइट कॉलर, स्पेशली वाइट कॉलर, जो ज़कात के पैसे भी नहीं यूज़ कर सकते और बुक्स लेने से भी उनको प्रॉब्लम है, जिसके घर के अंदर 2 या 3 बच्चे हैं और 10-20 हज़ार रुपये का कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पर हमने बचपन में देखा है कि हमारी बुक्स हमारे छोटे भाई बहन यूज़ करते थे, फिर उनके बाद दूसरे थर्ड के बाद 4th वाला, इस तरह हमारे घर में भी ये सिलसिला चलता था। तो यही एक सोच थी कि क्यों ना जब हमारे घर में भी हम अपने भाई बहनों को यूज़ करते तो हम, वो भी तो हमारे भाई बहन है ना, सबको हमने इकट्ठा किया और कोशिश की कि हम उन लोगों तक तालीम पहुँचाएँ जो सिर्फ इसलिए तालीम हासिल नहीं कर सकते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, मुझे मालूम नहीं मैंने आपके साथ ये वाक़या शेयर किया था नहीं किया था, लेकिन जब हम इस बात को, इतना ज़ाहिर सी बात है हम प्रोजेक्ट करते थे कि हम आपकी पुराने साल की जो पढ़ चुकी आपकी किताबें हैं हम उसको कलेक्ट करेंगे। हमारे पास जब हमने अवाम उन्नास में इस कॉन्सेप्ट को फैलाया तो, और 2 साल जब हमने इमदाद तलबा मुहिम, जिस साल मैं कन्वीनियर था, आप यकीन नहीं करेंगे कितने ऐसे फ़ोन आते थे बच्चों के। जब 1 साल हो गया ना और हमने इस मैसेज को फैलाया, बोला वलीद भाई मैं इस साल जो अपनी किताबों को इस हिफाजत के साथ इस्तेमाल करूंगा कि मैं अगले साल आपको दे सकूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो सोचे हमने एक अवाम उन्नास में कितना रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कि एक छोटा बच्चा जो शायद 6-7 क्लास में था, उसके अंदर ये जज्बा था कि नहीं यार, मुझे किताबें इस हिफाजत से इस्तेमाल करनी कि अगले साल मेरा एक भाई जो है वो उस किताब की जो है ना, जो उस किताब को पढ़ सके, उस किताब से जो है ना इल्म हासिल कर सके। तो ये कितना बड़ा जज्बा हमने कम्युनिटी में बेदार किया। कुछ सालों में तो ये सिलसिला हो गया था कि लोग खुद सॉर्ट आउट करके रखते थे अपने शॉपर के ऊपर, क्लास के यानी 6 क्लास 4 क्लास 5 क्लास लिख के बुक्स की लिस्ट के साथ हमें प्रोवाइड करते थे। हमारा काम इजी कर जाता। क्या बात है, जबरदस्त। यानी लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था ये काम करने में, तो ये बहुत अच्छा सिलसिला था। लेकिन ये काम रुका कहाँ, ये भी आज मैं आपकी चैनल के तवज्जुह से बताऊंगा कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट तालीमी इदारे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने जो काम ख़राब किया है, मैं कहूँगा अगर ये जिम्मेदारी उनके सर पे बिल्कुल होगी कि आज अगर वो बच्चा
ایک تعلیم حاصل کرنے سے رہ جائے گا تو ان کے قصوروار وہ ہوں گے، کیونکہ ایک سال جو انہوں نے بکس پرووائڈ کی، اگلے سال انہوں نے اس کورس کو صرف اس وجہ سے چینج کیا تاکہ وہ 2 پیسے زیادہ کما سکیں. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے بجائے ڈیفیکلٹیز پیدا کریں صرف چند روپیوں کے لیے. تو آج جو سن رہے ہیں میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ کوشش کریں. دیکھیں روزگار آپ کا بالکل ہے، یہ اللہ پاک نے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو یقیناً ملنا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ ہر سال کورس چینج کر دینا، پبلشر چینج کر دینا، اس سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوئی ہمیں. ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے پاس ایک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کورسز پڑے ہوئے تھے اور کسی اسکول میں یوز نہیں ہو پا رہے تھے. پورا سیکریٹریٹ شاید آپ کو یاد ہوگا ولید بھائی کہ پورا ہمارا یوتھ سیکریٹریٹ بکس سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ بکس کسی کام کی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ صرف چند پیسوں کے لیے آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ آنے والا صرف چند پیسے کمانے آپ کو، تو وہ دوسرا بیچارے کو اس کو نیا کورس لینا ہی لینا ہے. وہ اپنی پرانے بھائی کی، اپنے بڑے بھائی کی، بڑی بہن کی بکس یوز نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے خود آسانی پیدا کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اشفاق احمد صاحب بھی یہی بات کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والوں میں سے بنائے. کیا خوبصورت بات ہے نعمان بھائی. نعمان بھائی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ پھر جو آپ نے اسی کانسیپٹ کو جو اسٹریٹ وائز پھیلائے، جو آپ نے کیمپس لگائے، اور صرف ادھر تک محدود نہیں ہوئے، آپ نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں تو کام کیا ہی کیا، لیکن ہیلتھ کیئر کے سیکٹر میں جو آپ نے کام کیا اور جو میڈیکل کیمپس لگائے، وہ بھی اپنے آپ میں جو ہماری کمیونٹی میں تھا ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھا، اور صرف کراچی کی حد تک نہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور عوام الناس کو بھی بتائیں کہ یہ جو آل پاکستان میمن یوتھ کا پلیٹ فارم تھا، لیکن جو ہماری ہیلتھ کیئر سروسز تھیں اور ہماری ایجوکیشن سروسز تھیں وہ بلا تفریق تھی. مطلب اس میں ہم قوم، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے ہر جو شخص ہمارے پاس آتا تھا ہم اس کی مدد کرتے تھے. تو ضرور میں چاہوں گا کہ یہ جو میڈیکل کا کانسیپٹ لائے آپ کے، خاص طور پہ لوگوں کو میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنی، یہ بیج تو آپ نے اپلیٹا آل پاکستان نیمن یوتھ میں بویا تھا، لیکن جب آپ جماعت میں ایکٹیو ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اپلیٹا کارڈ کا کانسیپٹ بھی آیا. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو پورا کا پورا جو آپ کی میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنے کی، ہیلتھ کیئر لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی اور اویئرنیس پرووائڈ کرنے کی جرنی ہے، اس سے بھی ضرور آپ ہمیں جو ہے نا روشناس کریں. میڈیکل کیمپ کا آغاز 2008 کے زلزلے سے ہوا تھا، اور غالباً اسی 8، 9، 10 میں کچھ سیلاب بلاب سندھ میں آیا تھا، اس ٹائم پہ ہوا تھا میڈیکل کیمپ. وہاں سے پہلا کیمپ کا آغاز کیا تھا. پنگڑیوں شاید سندھ کا کوئی ایریا ہے، بہت سارے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے. وہ بہت ڈیفیکلٹ ایریا تھا کہ سیلاب کے بعد جب ہم گئے تھے تو سمجھ لیں کہ 1-1.5 کلومیٹر دور ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے، اور ہمارے والنٹیئرز نے اپنے کندھوں پہ میڈیسنس اور اکوپمنٹ لے کے جگہ تک پہنچائی تھی. اور وہ ایریا ایسا تھا کہ وہاں پہ لوگ میڈیکل کلینک کا تو نام اور نشان کبھی انہوں نے شاید سنا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کچھ. وہ ایسا ایریا تھا. یعنی آج کے دور میں بھی آپ یعنی سوچ سکتے کہ ایسا بھی ایریا ہے کہ جہاں میڈیکل کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور کچھ ایسے ایریے ہم نے دیکھے، میری تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی ہیں، وہاں پہ لوگ بخار کی وجہ سے مر جاتے ہیں بچے، اور ان کو کوئی ٹریٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے. تو ایسی جگہ جب ہم نے دیکھی تو ہم نے سوچا کہ بس کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکیں. اور ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہم مہینے کے اندر 4 میڈیکل کیمپ کرتے تھے، 6 میڈیکل کیمپ کرتے تھے. ایسے دن بھی آئے تھے الحمدللہ کہ ہماری کوشش ہوتی تھی، اور ہر ویکینڈ کراچی سے باہر ہوتے تھے. بالکل سیٹرڈے سنڈے ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور صرف کراچی نہیں، کراچی سے باہر بلوچستان، انٹیریئر سندھ، جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہم نے کوشش کی. ہم اپنی نوجوانوں کو انگیج کیا، اور الحمدللہ ہماری والنٹیئرس کی بہت بڑی ٹیم جو میڈیکل کیمپ میں ساتھ دی. اس کے ہمارے ڈاکٹرس کا پینل جس میں ڈاکٹر عبدالرحمان جو ہمارے صفحے اول سے ہمارے ساتھ تھے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ ہر وقت جب بھی انہیں کال کرتے ہیں الحمدللہ ان کی پوری فیملی تیار ہوتی ہے فری سروسز کے لیے، فری سروس دینے کے لیے. تو آج آپ کے چینل کے توسط سے ان کو بھی میں خراج تحسین، ان کی بھی بے لوس محنت ہے بے شک. اسی طرح بس میڈیکل کیمپ کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جب دیکھا ہم نے کہ ہماری برادری میں بھی اتنے ایشوز ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کا ویژن میرا بہت پرانا تھا آل پاکستان میمن یوتھ کے ٹائم پہ. اس ٹائم پہ بھی میں نے بہت ساری انشورنس کمپنی سے میں نے کانٹیکٹ کیے تھے،
لیکن وہ پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا تھا کہ میں کام کر سکوں. لیکن جب جماعت میں آیا اور پلیٹ فارم ملا اور جماعت کی الحمدللہ جو موجودہ لیڈرشپ تھی اس نے کہا گو اہیڈ, تو بس اشارے کی دیر تھی الحمدللہ, اور ہم نے کام کیا, ہماری ٹیم نے کام کیا. تو اس سے آسانی, سب سے زیادہ آسانی یہ ہو گئی کہ آدھی رات کو اگر کوئی پرابلمس آتی ہے تو آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, آپ کی جیب کے اندر 5 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ گے تو الحمدللہ آپ کا علاج ہو جائے گا. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی کی صورت حال ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ روپے کا مجھے کریڈٹ کارڈ میرے جیب میں موجود ہے جس سے میں اپنی ہیلتھ کی فیسلٹیز حاصل کر سکوں گا. کیا خوبصورت. تو یہ ہم نے کوشش کی کہ پوری اپنی اپلیٹا برادری کے لیے سروسز دیے اور اس سے لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور آگے بھی کوشش ہے کہ جو حد تک ممکن ہو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگ, آج کل جو مہنگائی ہے, جو پریشانی ہے, تو ہم جتنے اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکیں. اور اسی کے تحت ہم نے اپنی اپلیٹا میمن ایسوسیشن کا ایک سلوگن رکھا ہے کہ اپنوں کا خیال ہم سب کی ذمہ داری. کیا کہنے, کیا زبردست جذبہ ہے. ہمارا کام یہ ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جماعت کو صرف خیراتی ادارے کے طور پہ چلانے کی وہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ایسی ہو کہ وہ کمیونٹی سینٹر ہو. کیا کہنا ہے, ایک مرکز بنانا ہے. کیا نوان بھائی کیا کہنا ہے, احساس ہو کہ ہمیں اپنے بھائی کی خدمت کرنی ہے, اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے, صرف فائنینشلی نہیں, ہر فیلڈ میں اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کا خیال کرنا ہے. تو اس بے تحاشا خوبصورت جذبہ اور بے تحاشا خوبصورت بات. اسی کے تحت الحمدللہ حاجی مسعود فاروقی صاحب کی قیادت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپلیٹا میمن ایسوسیشن کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ ہم فیملی بیسڈ پروگرام کریں تاکہ فیملی آپس میں کنیکٹ ہوں, ایک ری یونین ہو. جو سالوں سال تک رشتہ دار آپس میں نہیں ملتے وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ ملیں, اور آپس میں بہت سارے لوگوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کے بزنس ایک دوسرے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, کنیکشن ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یقیناً فائدہ ہی ہوگا. بلکہ ابھی جو آل پاکستان بلکہ اپلیٹا ویمن ایسوسیشن کی طرف سے جو گرینڈ پکنک کروائی گئی تھی اس میں تو ہمیں پتہ چلا کہ کتنے رشتے بھی ہوئے. بالکل ایسا ہی تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنا پرسنل تجربہ بتا دوں, رشتے تو اپنی جگہ پہ ہوئے, بہت اچھا ہوا, بہت سارے رشتوں کی انکوائریز میں نے خود کی الحمدللہ. اس کے علاوہ میرے کو پرسنل میں آپ کو بتاؤں بزنس کا جو فائدہ ہوا ہے, میرے ایسے بہت سارے دوست, یعنی ایسے بہت سارے رشتے دار دوست, دور کے کزنز, ان سے میرے بہت سالوں بعد ملاقاتیں ہوئی اور ان سے میرے بزنس ٹرمز بھی دوبارہ کنیکٹ ہوئے. کیا بات ہے. تو یہ آپس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا, ان سے جماعت تو اپنی طور پہ مدد کرتی ہے اپنی کمیونٹی کی, لیکن ہماری لیڈرشپ کا جو ویژن ہے, ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے کہ ہر بندہ, ہر بھائی اپنے بھائی کی خدمت کرے, ہر بھائی اپنے بھائی کا خیال رکھے, آپس میں کنیکٹ ہو, آپس میں ری یونین ہو, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے. تو اسی ویژن کے تحت ہماری لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر پروگرام کو ہم اس طرح لے کے چلیں کہ ہم ایک جماعت نہیں, ایک فیملی کی طور پہ کام کریں. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے. کیا نعمان بھائی نے خوبصورت بات کی کہ اگر ہمیں اپلیٹا ویمن ایسوسیشن کو یا کسی بھی ایسوسیشن کو اگر واقعی میں ہمیں ایک کمیونٹی سینٹر بنانا ہے تو اس کے لیے کمیونٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا خوبصورت بات ہے نعمان بھائی, بہترین بات. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آنر کی بات ہے. اختتام سے پہلے آپ سے 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے کیا فیوچر پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں ضرور انفارم کیجیے گا, اور آپ جو آج کے پروگرام میں آج وائس آف میمن نیوز کے اس جو ایک ہم نے رونق لگائی ہوئی ہے یادگار رمضان کی ٹرانسمیشن کی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آڈینس کو ضرور بتائیں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا. بالکل, وائس آف میمن کی یہ نشریات کو میں بہت سراہتا ہوں. ماشاء اللہ بہت روح پرور یہ اجتماع آپ لگاتے ہیں. الحمدللہ محفل نعت چل رہی ہوتی ہے, مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. ویسے ہی یہ آج کل تو سمجھ لیں کہ رمضان کا سلسلہ ہے, سب مدینہ شریف کی طرف بہت سارے لوگوں کی روانگیاں ہوں گی, یہ دن ہے سبحان اللہ. تو جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں وہاں جا کے عبادت میں ٹائم گزاریں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایک جذبہ ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ شریف ہم جائیں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ کتنا ٹائم ہم حرم میں رہتے ہیں,
خوبصورت بات، خوبصورت بات. ٹائم ہم حرم میں رہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں ہم شاپنگ سینٹر کی زینتیں بن رہے ہیں یا ہوٹلوں میں گھوم پھر رہے ہیں یا ہوٹل کی لابی میں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جب جانے کی آپ کو طلب ہے تو کوشش کریں کہ میکسیمم ٹائم آپ حرم شریف میں گزاریں. کیا خوبصورت بات ہے. محاسبہ ضروری ہے اپنی ذات بالکل کا. ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے. صحیح بات ہے. پھر زندگی نے موقع دیا نہ دیا، آپ کو یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو مدینہ شریف کا سفر کریں گے رمضان میں. سبحان اللہ. تو سب سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بس اس دعا کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. جزاک اللہ نعمان بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور ہم تو اس بات کے اوپر بہت جو ہے اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے عرصے سے آپ کی جرنی کا حصہ بنے، آپ کے جرنی میں آپ کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے. جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے، اور قدم بقدم جو ہے آپ آگے بڑھتے رہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ نعمان وڈیرہ صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بے تحاشا خوبصورت گفتگو کی آج ہمارے ساتھ. آج کی اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آج کی اس نشست کا ہم اختتام کریں گے، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آج کے پیغام کے سیگمنٹ کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ ہے کہ ہم اس رمضان میں معافی کو اپنا اصول بنائیں. ہم اپنی ذات میں جو سب سے بڑی انسپریشن لیتے ہیں، جو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے لیے ہمارے جان سے زیادہ عزیز، ہمارے لیے ہمارے مال سے زیادہ عزیز، ہمارے لیے ہمارے والدین سے زیادہ عزیز حضور اکرم سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل کو ہم فالو کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ انہوں نے ہمیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے بتائی کہ ان کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں معاف کیا. ان کے صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارے سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں معاف کیا. حضور کے خاندان کے لوگوں کو جنگ میں شہید کر دیا گیا، حضور نے ان کے لیے بھی کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں معاف کیا. حضور کی جب اولاد مبارکہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو تنگ کیا، جملے کسے، لیکن سرکار دو جہاں نے ان کے لیے بھی کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں معاف کیا. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم جب واپس مکہ آنا چاہ رہے تھے، جب واپس مکہ کا رخ کر رہے تھے، تب لوگوں نے رستے میں رکاوٹیں پیدا کی. سرکار دو جہاں نے پھر ان لوگوں کے لیے بھی یہی فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی زندگی کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کو سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا، اصول بنایا، اور ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گئے کہ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. تو آئیں اس رمضان ہم اپنے دل کا پیالہ نفرت سے، لوگوں کے لیے برا سوچنے سے، ہر اس چیز سے جو نفرت کا عنصر بنتی ہے، اس چیز سے اپنے دل کے پیالے کو خالی کریں. لوگوں کے لیے محبت کا جذبہ رکھیں، اور لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات معافی کا جذبہ رکھیں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں تو ہم اپنے دل سے میل، کدورت، نفرت، ان سب چیزوں کو پاک کر کر، دل کا پیالہ خالی کر کر اپنے پروردگار کے سامنے معافی کے طلبگار ہوں. آج کی اس پروگرام سے، اس نشست سے آپ کا ہوسٹ ولید عبدالرؤف فلارہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ہم پھر عبد المقیت رضا قادری اتاری کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ کلام پاک نعت پیش کریں اور دعا بھی کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے
यहाँ बर्फी नहीं चलती किसी की, यहाँ बर्फी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। और जब मदीने जाके पहुंचते हैं, क्या गुंबद के नज़ारे, क्या फरमाते कहते हैं कि मदीने से बुलावा रहा है, अजब है गुंबद खजरा के जलवे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले चल, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले चल। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। रमज़ान की रौनक है तेरे दम से दोबारा, वो सेहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है, वो सेहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है। माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ।